اس ویڈیو میں مضمون سیرت طیبہ اینڈ دا مسلم یوتھ کے بقیہ حصے کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس مضمون میں ہمیں مختلف مثالیں دے کر بتایا گیا کہ کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور خود بھی اپنی نوجوانی کے عرصے کے دوران انہوں نے بہت بڑے بڑے کاموں میں حصہ لیا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ All these examples and many more give inspiration to the Muslim youth to play a vibrant and dynamic part instead of living an obscure and indolent life۔ یعنی کہ یہ تمام تر جو مثالیں ہیں یہ ایک طرح کی تحریک پیدا کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں مسلمان نوجوانوں کے اندر کہ وہ ایک نمایاں اور متحرک یعنی کہ عمل پسند کردار یا طریقہ کار اپنائیں بجائے ایک عام سی اور بے بسی والی زندگی گزارنے کے انہیں کچھ نہ کچھ عمل کرنا چاہیے اینڈ ٹو یوٹیلائز دا وگر ان دا بیٹرمنٹ اینڈ اپلفٹ آف دا سوسائٹی، اور اس کے علاوہ انہیں استعمال کرنا چاہیے اپنے تمام تر جوش و خروش کو معاشرے کی بھلائی کے لیے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ان ہز پرسنل لائف یعنی اپنی ذاتی زندگی میں the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was the embodiment of modesty and chastity۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرچشمہ تھے حیا اور عفت کا یا پاکیزگی کا، emphasizing the same upon his followers، یعنی یہی سب پر انہوں نے زور بھی دیا اپنے ماننے والوں کے لیے بھی، یعنی نہ صرف خود اس پر عمل کیا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی۔ He did not let it go even in his very private life، اور انہوں نے یہ تمام جو اچھے اصول تھے اپنی ذاتی زندگی جو تھی اس میں بھی انہیں جاری رکھا، انہیں نہیں چھوڑا۔ He declared حیا to be the integral part of faith، انہوں نے شرم و حیا کو ایمان کا لازمی جز قرار دیا، یعنی ایک بہت اہم حصہ۔ Once dwelling upon the significance of modesty or حیا، he said as narrated by ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک مرتبہ حیا کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے یا اس کے متعلق بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ If you do not feel ashamed then do whatever you like، اگر آپ کسی کام کو کرتے وقت کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تو پھر آپ جو جی میں آئے کیجئے۔ A chaste, modest and a civilized Muslim، یعنی ایک پاکیزہ باحیا اور تہذیب یافتہ مسلمان یوتھ یعنی مسلمان نوجوان is the ideal of the teachings of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق سب سے جو بہترین ایک مسلمان نوجوان ہے وہ پاکیزہ باحیا اور تہذیب یافتہ ہوتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ The beloved رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم disliked vanity and ostentation and always adhered to simplicity and austerity، یعنی پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نمائی کو ناپسند کرتے تھے۔ وینٹی یعنی خود نمائی اور آسٹنٹیشن یعنی دکھاوا، اس کو بھی وہ ناپسند کرتے تھے۔ اینڈ آلویز adhere to simplicity and austerity، اور ہمیشہ وہ سادگی کو اور آسان زندگی کو، یعنی جو کہ دکھاوے وغیرہ سے پاک تھی، تو ایسے رویے کو وہ اپناتے تھے، اس طرح سے وہ زندگی بسر کرتے تھے۔
Allah Almighty had put before him keys to the treasures of this world, but he rejected it. اللہ بزرگ و برتر نے ان کے سامنے دنیا کے خزانوں کی کنجی رکھ دی، لیکن پھر بھی انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا. preferring an extremely simple life، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے انتہائی سادہ زندگی بسر کرنے کو فوقیت دی، اسے اپنایا. Often for months no fire could be lighted in his house because of scantiness of means، یعنی اکثر کئی ماہ تک آگ نہیں جل پاتی تھی ان کے گھر میں چونکہ ان کے پاس اتنے ذرائع نہیں تھے، یعنی چولہا بھی نہیں جلتا تھا، ذرائع وغیرہ جو ہے وہ اتنے کم تھے. He always treated the people of inferior social status with kindness and affection. وہ ہمیشہ کم تر معاشرے کے جو رکن ہوتے ہیں یا جنہیں کم تر سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر، ہمیشہ ان کے ساتھ بہت ہی ہمدردی کے ساتھ اور بہت محبت کے ساتھ پیش آتے. He never allowed his little page to be scolded for his mistakes, if any. ان کا جو نو عمر پیج یعنی نو عمر ملازم، ان کا جو نو عمر ملازم تھا اسے کبھی بھی کسی بات پر ڈانٹنے کی وہ اجازت نہ دیتے کہ اسے ڈانٹا جائے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ testifies to his sublime character، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس شاندار کردار کی گواہی دی ہے ان الفاظ میں، مل کر انہیں پڑھتے ہیں. I served the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for 10 years. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. By Allah, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never even said to me اف. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کی یعنی ایک طرح سے گواہی یا قسم اٹھاتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی انہیں اف تک نہ کہا تھا. He never said harshly، یعنی کبھی بھی انہوں نے سختی سے بات نہیں کی. Why did you do that، یا اس طرح سے کہا ہو کہ تم نے فلاں کام جو ہے وہ کیوں کیا یا ایسا کیوں کیا، اور why did you not do that، یا وہ کام کیوں نہیں کیا وغیرہ. اور اس کا پھر یہاں حوالہ بھی دیا گیا ہے اس روایت کا. آگے بڑھتے ہیں. To the obedience of such benevolent and merciful رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم the Lord has attached his own pleasure. اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو تابعداری ہے بہت ہی شفیق اور مہربان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس سے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے، اس سے متعلق یا اس کو بیان کیا ہے تو ہولی قرآن سیز، اور اس طرح سے قرآن میں یہ کہا گیا ہے. مل کر پڑھتے ہیں. Say, O Prophet, if you really love Allah، یعنی کہو اے نبی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یعنی ان لوگوں سے کہو، then follow me، تو میری پیروی کرو یعنی میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو. اللہ will love you and forgive you your sins، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور پھر یہاں حوالہ دیا گیا ہے قرآن کے کس حصے کی یہ آیت ہے، سورہ ال عمران سے اسے لیا گیا اور یہ ورس 31 ہے. It clearly denotes that the pleasure of Allah Almighty can be achieved through following the footprints of His beloved رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں صاف طور پر یہ بات بتائی گئی ہے، واضح کی گئی ہے کہ اللہ کی جو خوشی ہے، اللہ خدائے بزرگ و برتر کی، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے محبوب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. Similarly, in another verse of the Holy Quran، بالکل اسی طرح سے ہی قرآن کے ایک اور آیت میں اللہ Almighty has enjoined، خدائے بزرگ و برتر نے اس بات کا enjoined یعنی حکم دیا ہے
مل کر اسے پڑھتے ہیں. اینڈ واٹ ایور دا میسنجر گیوز یو، اور جو بھی تمہیں نبی دے دیں، ٹیک اٹ، اسے لے لو. اینڈ واٹ ایور ہی forbids یو، اور جو بھی جس سے بھی وہ منع کریں، abstain فرام اٹ، اس سے رک جاؤ. اینڈ فیئر اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. انڈیڈ اللہ از سیویئر ان پنشمنٹ، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. سورہ حشر، اور اس کی جو یہ آیت ہے، یہ 7ویں آیت ہے. آگے پڑھتے ہیں. اٹ ہیز بین میڈ binding upon all to obey the beloved رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in their lives. لہٰذا سب پر یہ لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ رسول، پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں اپنی زندگیوں میں، یعنی ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں. Since complete obedience is impossible without having a thorough knowledge of سیرت طیبہ، جیسے کہ مکمل طور پر پیروی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ بہت اچھی طرح سے سیرت طیبہ یعنی نبی کی جو زندگی ہے اس سے متعلق معلومات آپ کے پاس نہ ہو. ہینس لہٰذا اٹ بیکمز مینڈیٹری فار دا مسلم یوتھ ٹو acquaint themselves with the سیرت طیبہ. لہٰذا یہ بات لازمی ہو جاتی ہے مسلمان نوجوانوں کے لیے کہ وہ خود کو مانوس کریں. ایکوینٹ یعنی مانوس کریں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، یا ان کی زندگی کے جو ان کے عمل تھے ان کے بارے میں جانیں. The youth, being backbone of the body of Ummah, must follow the teachings of the beloved Rasul sallallahu alaihi wa sallam in letter and spirit to attain purity in their character. نوجوان جیسا کہ امت کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں، لہٰذا انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہے ہر لحاظ سے، تاکہ وہ ایک پاکیزہ کردار کے حامل ہو سکیں یا اپنے کردار کے اندر پاکیزگی پیدا کر سکیں. تو یہ مضمون یہاں مکمل ہو چکا ہے. اس سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.